بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی اشاعت میں صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ صوفیہ مختلف ادوار میں یہاں آئے اور دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ہندوستان میں سلسلہ چشت نے بہت ترقی پائی۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے بزرگ ہیں جن کے اس مبارک کے ساتھ چشتی کا لفظ لگایا گیا۔ خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے عرض کی ابو اسحاق شامی۔ پھر آپ کے مرشد نے فرمایا آج سے لوگ تجھ سے ہدایت پائیں گے اور ہر وہ شخص جو تمہارے سلسلے میں داخل ہوگا چشتی کہلائے گا۔ ان کے بعد یہ نعمت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، جن سے یہ سلسلہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی ہی کی بدولت یہ سلسلہ اپنے عروج کو پہنچا اور انہی کی وجہ سے چشتیہ سلسلہ پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو خواجہ خواجگان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان میں اجمیر شریف کا مرکز بنا کر تبلیغ اسلام کا آغاز کیا۔ آپ کے خلفاء میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سونپا گیا، جو انہوں نے آخری دم تک نبھایا اور دہلی کو اسلامی ہند کا قلب بنا دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہیں پاک بدن کی ولایت سونپی گئی۔ تاریخ مشائخ چشت کے مصنف لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانیت، کردار کی بلندی اور سے چشتیہ سلسلے کو چار چاند لگا دیے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت نظام الدین اولیاء اور مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شہرت پائی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے حکم پر دہلی میں قیام فرمایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلفاء نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ سلسلہ چشت کو بہت فروغ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں اپنے بلند مرتبہ 700 خلفاء روانہ کیے۔ حضرت نظام الدین کے بعد حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ نعمت پہنچی، جنہوں نے دہلی میں دینی مدرسہ اور روحانی خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ آپ کے خلفاء میں سے خواجہ نور محمد مہاوری، شاہ نیاز احمد بریلوی اور مولانا ضیاء الدین جے پوری قابل ذکر ہیں۔ حضرت نور محمد مہاوری نے ہندوستان کے اس حصے میں سلسلہ چشت کو عروج پہنچایا جہاں آج کل پاکستان موجود ہے۔ خواجہ نور محمد مہاوری کے خلفاء میں خواجہ شاہ محمد سلمان تونسوی اور حضرت مولانا نور محمد نارووالا قابل ذکر ہیں۔ خواجہ شاہ محمد سلمان نے تونسا شریف میں قیام کیا، جو کہ ایک غیر معروف گاؤں تھا اور آج آپ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ مشائخ چشت کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ پنجاب میں شاہ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض شاہ نور محمد مہاوری کے ذریعے پہنچا اور شاہ محمد سلمان تونسوی کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد ان کے خلفاء اور سجادہ نشینوں کے ذریعے اس سلسلے کی ترویج ہوئی۔ یاد رہے کہ اس ویڈیو میں ذکر کیے گئے خلفاء کے علاوہ بھی ہر شیخ کے بہت سے خلفاء تھے جنہوں نے اس سلسلے میں اور دین اسلام کی اشاعت میں بہت کردار ادا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور برتر بندوں کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔